الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ عز وجل۔ ہم تلخیص اصول الشاسی پڑھ رہے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ عز وجل تلخیص اصول الشاسی سے خبر واحد کی حجیت کے تعلق سے پڑھیں گے۔ سبق نمبر 17، خبر واحد کی حجیت کا بیان۔ 4 مقامات میں خبر واحد حجت و دلیل ہے۔ خبر واحد سے مراد یہاں عام ہے، چاہے احادیث ہوں یا غیر احادیث، یعنی یہاں خبر واحد سے مراد صرف حدیث نہیں ہے بلکہ عام ہے، چاہے حدیث ہو یا غیر حدیث۔ یہاں واحد سے مراد واحد حقیقی نہیں ہے بلکہ واحد شرعی ہے، یعنی وہ خبر جو حد شہرت یا حد تواتر تک نہ پہنچی ہو اسے کہتے ہیں خبر واحد۔ جو خبر حد شہرت تک نہ پہنچی ہو، حد تواتر تک نہ پہنچی ہو، وہ خبر واحد ہے۔ اس میں 2 لوگوں کی شہادت، 4 لوگوں کی شہادت بھی شامل ہے۔ 2 لوگوں کی گواہی، 4 لوگوں کی گواہی بھی خبر واحد ہے۔ تو خبر واحد جو ہے یہ 4 مقامات میں حجت ہے، دلیل ہے، مقبول ہے۔ بیان کر رہے ہیں۔ پہلا مقام، خالص اللہ تعالیٰ کا حق جس کا تعلق عقوبت یعنی حدود وغیرہ سے نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کا خالص وہ حق جس کا تعلق عقوبت سے نہ ہو، حدود وغیرہ سے نہ ہو۔ اگر اللہ تعالیٰ کا حق، اللہ تعالیٰ کا وہ حق جس کا تعلق عقوبت سے ہو، اس میں خبر واحد جو ہے مقبول نہیں ہے۔ اسی وجہ سے مصنف نے یہاں فرمایا کہ خالص اللہ تعالیٰ کا حق جس کا تعلق عقوبت سے نہ ہو، عقوبت سے نہ ہونے کی قید لگائی گئی، کیونکہ جس کا تعلق عقوبت سے ہو اس میں خبر واحد مقبول نہیں ہے، خبر واحد دلیل اور حجت نہیں ہے، کیونکہ حدود اور قصاص وغیرہ یہ شبہات سے ساقط ہو جاتے ہیں، شبہات سے زائل ہو جاتے ہیں، اور آپ جانتے ہیں خبر واحد ظن کا فائدہ دیتی ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا خالص وہ حق جس کا تعلق عقوبت سے ہو اس میں خبر واحد مقبول نہیں ہے۔ خیر، پہلا مقام خالص اللہ تعالیٰ کا حق جس کا تعلق عقوبت یعنی حدود وغیرہ سے نہ ہو، جیسے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے چاند کے بارے میں ایک اعرابی کی گواہی یعنی ایک دیہاتی کی گواہی کو قبول فرمایا۔ تو ایک دیہاتی کی گواہی کیا ہے؟ خبر واحد ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے چاند کے بارے میں ایک دیہاتی کی گواہی کو قبول فرمایا، تو اس سے معلوم ہوا کہ خبر واحد اللہ تعالیٰ کے حق میں یعنی خالص اللہ تعالیٰ کے حق میں جس کا تعلق عقوبت سے نہ ہو مقبول ہے۔ تبھی تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قبول فرمایا، کیونکہ رمضان کے چاند سے کیا ہوتا ہے؟ رمضان کا چاند دیکھتے ہی مسلمانوں پر روزہ رکھنا ضروری ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور روزہ جو ہے یہ خالص اللہ تعالیٰ کا حق ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کتب علیکم الصیام، ٹھیک ہے، یعنی تم پر روزے فرض کیے گئے، ٹھیک ہے؟ تو روزہ جو ہے یہ خالص اللہ تعالیٰ کا حق ہے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم روزے کے معاملے میں یعنی رمضان کے چاند کے معاملے میں خبر واحد کو قبول فرما رہے ہیں، جس سے معلوم ہوا کہ خالص اللہ تعالیٰ کا حق جس کا تعلق عقوبت سے نہ ہو اس میں خبر واحد مقبول ہے، اس میں خبر واحد بطور حجت بطور دلیل پیش کی جا سکتی ہے۔ یاد رہے کہ چاند سے روزہ ثابت ہوتا ہے جو کہ خالص حق اللہ ہے۔ چاند سے کیا ہوتا ہے؟ روزہ ثابت ہوتا ہے، اور روزہ خالص حق اللہ ہے، خالص اللہ کا حق ہے۔ دوسرا مقام، خالص بندے کا حق جس میں کسی دوسرے پر کوئی چیز لازم آتی ہو۔
خالص بندے کا حق جس میں دوسرے پر کوئی چیز لازم آتی ہو، ایسے مقام میں بھی خبر واحد مقبول ہے، خبر واحد حجت اور دلیل ہے۔ مثال دے رہے ہیں جیسے مال کا جھگڑا، یعنی خرید و فروخت وغیرہ کا جھگڑا۔ جیسے مثال کے طور پر ایک کہتا ہے کہ میں یہ سامان تجھے بیچ چکا ہوں، دوسرا کہتا ہے کہ تو نہیں بیچا، ٹھیک ہے، اس طرح۔ لیکن اس مقام پر خبر واحد کے حجت بننے کے لیے عدد یا عدالت شرط ہے، یعنی دوسرے مقام میں، یعنی خالص بندے کا حق جس میں کسی دوسرے پر کوئی چیز لازم آتی ہو، یہاں خبر واحد حجت اور دلیل ہے، لیکن مطلقاً حجت اور دلیل نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے شرط ہے کہ دو، یعنی خبر دینے والے دو ہوں یا وہ عادل ہوں، یعنی اس میں عدد یا عدالت کی شرط ہے۔ عدد سے مراد کم از کم 2 افراد ہیں۔ عدد سے مراد کیا ہے؟ کم سے کم 2 افراد ہوں۔ تیسرا مقام، خالص بندے کا حق جس میں کسی پر کچھ لازم نہ آئے۔ اس سے پہلے کیا تھا؟ خالص بندے کا حق تھا جس میں کچھ لازم آتا ہو، کسی پر کچھ لازم آتا ہو۔ اور تیسرا مقام کہاں ہے؟ کیا ہے کہ خالص بندے کا حق جس میں کسی پر کچھ لازم نہ آتا ہو، یہاں بھی خبر واحد مقبول ہے، خبر واحد دلیل اور حجت ہے۔ جیسے قبول ہدیہ، یعنی ہدیہ قبول کرنا، کسی سے ہدیہ قبول کرنا، ہدیہ قبول کرنے میں کسی پر کچھ لازم نہیں آتا۔ وہ دیگر معاملات، اس طرح دیگر معاملات وغیرہ ہیں جن میں کسی پر کچھ لازم نہیں آتا، ان امور میں بھی خبر واحد مقبول ہے، خواہ خبر دینے والا عادل ہو یا فاسق۔ چاہے خبر دینے والا عادل ہو یا فاسق، یہاں پر خبر واحد مقبول ہے۔ چوتھا مقام، خالص بندے کا حق جس میں کسی پر کچھ نہ کچھ لازم آئے، یعنی ایک جہت سے کچھ لازم آتا ہو، ایک جہت سے کچھ لازم نہ آتا ہو، وہاں پہ بھی خبر واحد مقبول ہے۔ جیسے کسی کو معزول کرنا یا کسی پر پابندی لگانا، یعنی اپنے وکیل کو معزول کرنا، ٹھیک ہے، اپنے غلام کو، یعنی اپنے جو معزول غلام ہے جسے اذن دی گئی ہے بیع وغیرہ کی، اسے بیع سے روک دینا، اس پر پابندی لگا دینا۔ تو ایک جہت سے تو اس پر الزام ہے، اس پر کچھ لازم کیا جا رہا ہے کیونکہ اسے بیع سے روکا جا رہا ہے، اسے معزول کیا جا رہا ہے، اور ایک جہت سے گویا کہ مالک اپنے حق میں تصرف کر رہا ہے، اس جہت سے اپنے حق میں وہ کام کر رہا ہے، کچھ الزام نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ بھی خبر واحد مقبول ہے۔ چوتھا مقام کیا ہے؟ خالص بندے کا حق جس میں کسی پر کچھ نہ کچھ لازم آئے، یہاں پہ بھی خبر واحد مقبول ہے۔ اللہ و رسولہ اعلم۔ اگر کوئی بات آپ کو سمجھ میں نہ آئی ہو یا درسیات کے متعلق کوئی سوال کرنا چاہتے ہوں تو کمنٹ باکس میں سوال کریں، انشاءاللہ عز و جل ممکنہ صورت میں جواب دیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔